میں بی بی کے دو تین شعر پڑھ کے پھر پڑھ لیتا ہوں. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، یہی زندان شام ہوگا جب میری شہزادی رہائی پا کر چلنے لگی اور شام کی عورتوں سے مخاطب ہو کر کچھ وصیتیں کی بی بی نے. ہے شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. ارے جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. ارے میں سکھاتی ہوں غم کا سلیقہ، کیسے بہلاؤ گی دل دکھی کا. ارے جب بھی رونے کی آواز آئے، نام لینا تم ابن علی کا. ارے بابا آتے ہیں بی بی، بس یہی کہتی جاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. ارے جب کبھی قید خانے میں آنا، جب کبھی قید خانے میں آنا، تو بیردہ بیبیوں کو نہ لانا. ارے تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا کہ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. ارے ہم نے زندان سے پائی رہائی، ہم نے زندان سے پائی رہائی، اب بہنیں پاس ہوگی نہ بھائی. ارے باتیں اتنی سی بس یاد رکھنا، ارے میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں بھی ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. حضرت اللہ
میں حکم کی تعمیل میں 2 سے 3 بند شہزادی کی بارگاہ میں ان کے چچا کے پرسے کے حاضر کرتا ہوں۔ رے آ گئی شام علم، آ گئی شام علم، لٹ گئے خیل غرم، ارے ریت پر جیتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا لم، پرسہ دینے کے لیے مجھے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ ارے کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، ہائے نام لے لے کے میرا، ارے نام لے لے کے میرا، جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دے۔ الوداعی بند سنیے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مصائب بیان فرمائیں گے قبلہ۔ ہائے ہائے، ارے قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، ہائے دیکھے کرتے کا کفن، ارے دیکھے کرتے کا کفن، بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ بسم اللہ، آئیے بسم اللہ۔ مجھے بیچ میں آتا میں مولا حسین کے نام سے توسل سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ میرا ایک ایمان ہے اور یہ بالکل بجا ہے کہ جب تک حسین نہ لکھیں کوئی حسین کی بیٹی تک آ نہیں سکتا یہاں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اے آقا حسین، سب سے پہلے کہنا چاہوں گا آپ کا شکریہ حسین، اے شکریہ بی بی، ہم جیسے گناہگاروں کو اس حرم میں آپ نے اذن عطا فرمایا، ورنہ میرا گناہگار ہاتھ کہاں اس قابل تھا کہ زری کی طرف بڑھ سکے، یہ گناہگار نگاہیں کہاں اس قابل ہیں کہ سکینہ بی بی کے پاک حرم کو دیکھ سکے، یہ قدم کہاں اس قابل ہے کہ اس پاک مقام پر آ سکے۔ یا آقا ابا عبداللہ الحسین، جب اپنے شہر سے چلے تھے تو بہت سو نے کہا تھا ہمارا سلام بھی پہنچانا، ان سب کا سلام ہمارے ذمے، آپ سب کی جانب سے ایک خالصانہ توسل۔ دیکھیں یہ وہ لمحات ہیں جو نہیں معلوم زندگی میں پھر کبھی آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے، کون پھر دوبارہ حرم میں آ سکے گا، کون زری کے سامنے بیٹھ کر مجلس کر سکے گا، ماتم کر سکے گا۔ لہذا جتنا آپ توجہ کر سکتے ہیں اور اپنے دل کو جوڑ سکتے ہیں حسین سے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی
أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین پر یا وجیہان عند اشفع لنا. ماشاءاللہ ذریعہ سکینہ کے سامنے یا وجیہان عند اشفع لنا. ایک اور بار ظہور امام کے لیے یا وجیہان عند اشفع لنا عند اللہ. جیسے اس حرم میں داخل ہوا تو میر انیس کے چند مصرے دل میں آئے. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. حسین نے جواب دیا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر. یا اللہ یہ رخصت حسین کی منزل ہے. بی بی سیدہ نے ایام فاطمیہ میں یہاں آئے ہو. سکینہ فاطمہ کی پوتی ہے, 4 سال کی بطول ہے. اس بی بی پر سلام کے شام آتے آتے جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا تھا. اے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ, آپ پر مدینہ میں ہاتھ اٹھایا گیا. آپ کی پوتی پر کوفہ اور شام کے بازاروں میں سکینہ نے اتنے تماچے کھائے کہ رنگ بدل گیا. مولانا تو بی بی فاطمہ نے حکم دیا تھا علامہ مجلسی کو کہ جب بھی کبھی میرے مصائب پڑھنا ہو تو میری رخصت کے مصائب ضرور پڑھنا. تو یہ رخصت کا موقع تھا کہ جب 4 سال کی بچی نے باپ سے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی. جزاک اللہ. صدائیں بلند ہو رہی ہیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے. خدا آپ کی حاجات کو پورا کرے. حسین کے بچہ کے صدقے میں کسی بچے کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے. مولا آپ ہی کا حکم ہے کہ ہمارے توسل سے دعا مانگو, ورنہ جب مانگتے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے. اس بی بی کے حرم میں بی بی سے کیا کہے جو 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی تھی. لہذا شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ یہ تھی حسین کی رخصت. پھر انشاءاللہ کبھی شہادت بھی پڑھوں گا اگر مولا نے توفیق دی. سب سے آخر میں باپ سے یہ بچی رخصت ہوئی جب حسین مقتل جا رہے تھے. حسین کے ذوالجناح سے لپٹی تھی اور کہتی تھی کہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین ذوالجناح سے اترے, بچی کو گود میں لیا. یہ وہ آخری موقع تھا کہ جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا. پھر شمر کے تماچے تھے, عمر سعد کے کوڑے تھے. پھر حسین چلے گئے. اتنی تلواریں پڑی کہ حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا.
उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़कर हुसैन को ज़िबा कर दिया। बच्ची खेमे पर मुंतजिर रही, शायद मेरा बाबा आएगा। फिर सुलझना वापस पलटा, बेटी ने देखा सुलझना आया, मेरा बाबा नहीं आया, तो सुलझना से एक सवाल किया, या जवाद व सुकिया अभी हम कुतिला शाना, ये बता जब बाबा को ज़िबा किया तो थोड़ा पानी पिलाया था मेरे बाबा को? वहां करबला से इस बच्ची का सफर शुरू हुआ। दामन में आग लगी। एक वाकया है, सुनाना तो बाद में था लेकिन अभी पढ़ देता हूं एक मसलिहत के साथ, कि जब कब्र सकीना को खोलना पड़ा था। एक वाकया है आज से 208 साल पहले का, सन 1225 हिजरी में, आज 1443 हिजरी है, 1225 हिजरी का यह वाकया है। और जब उस बीबी की कब्र को खोला गया तो वो जो सैयद जादियां थी जिन्होंने बीबी के लाशे को निकाला, उन्होंने देखा कि कोई कफन नहीं है कि जो दिया गया बच्ची को, एक कुर्ता है और वो भी जला हुआ है। और वो 3 शहजादियां धाड़े मार मार कर रोती रहती थी। और जब बाद में औरतों ने पूछा कि बीबियों आप रोती क्यों थी, तो कहा जो बच्ची गोद में लिए बैठे थे वो नील के निशान चेहरे पर। या सकीना सलामुल्लाह अलैहा, हाँ जज़ाकल्लाह, घुट घुट के ना रोना, इसलिए कि जब इमाम के सामने भी मजलिस हो रही थी, मौला ने रावी का शाना हिलाया, रोता क्यों नहीं? उसने रुमाल दिखाया, मैं रो रहा हूं। इमाम ने कहा ऐसे नहीं, वैसे कि जैसे एक मां के सामने जवान बेटे की मौत हो जाए। वाकया ये है। अच्छा साथ में ये भी सुन लेना, अब ये कुछ मजलिस भी है, मसाइब भी है, यहां हर जगह रुकैया बिन्तुल हुसैन लिखा हुआ है। तो बाज दिलों में सवाल आता है कि क्यों रुकैया, क्यों सकीना नहीं लिखा हुआ? इराक वाले, ईरान वाले उसी बीबी को रुकैया कहते हैं जिसे आप सकीना कहते हैं। नाम तो फातिमा था ना। यजीद इतना मलऊन था, हम जाएंगे बीबी बाबू साद देखने के लिए, वो महल देखने के लिए जहां बीबियां खड़ी रही थी। तो जब बीबी की शहादत हो गई थी ना, तो जुमला लिखा है मख्तल में कि यजीद कहता था लक़द मातत बिन्तुम बिन बनातिल हुसैन, लापरवाही से कहता था मुझे नहीं मालूम, हुसैन की बेटियों में से एक बेटी मर गई है, कोई बेटी है जो मर गई है। अब जब शाम में यजीद की हुकूमत वासिल जहन्नम हुआ, फिर बनी उमैया की हुकूमत 132 साल तक जारी रही। उस वक्त तक आते आते पता भी नहीं था कि यहां पर कौन सी कब्र है, क्योंकि जिंदान में आने की इजाजत नहीं थी कि कोई आ सके। जब बनी उमैया की हुकूमत 132 हिजरी में, करबला का वाक़या 61 हिजरी, 132 हिजरी में जब खत्म हुई हुकूमत, तो फिर लोग आहिस्ते आहिस्ते इस मकाम पर आए। आप अंदर जाके ज़ियारत करेंगे ना, ये जिंदान है। आज जो जरी नजर आ रही है, क्योंकि आज तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जरी है, रोजा है, लेकिन आप जिंदान सकीना में जाएंगे, ये याद रख के जाइएगा, इसलिए कि इसी जिंदान में शहादत हुई, यहीं पर मैयत दफनाई गई है। यजीद ने इजाजत नहीं दी कि मैयत बाहर जाए, कहीं कब्रिस्तान बाबे सगीर में दफन हो, कहने जो बच्ची मर गई है वो यही दफनाई जाएगी। जब लोग आए तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये किसकी कब्र है। तो उन्होंने ये सोचा कि हुसैन की बेटियां, उन्हें मालूम भी नहीं थी कि कितनी बेटियां थी और कौन कौन था यहां। उन्होंने कहा कि शायद कोई अली की बेटी होगी, पहले यह ख्याल किया जाता था। और अली की बेटी ज़ैनब तो वापस गई थी, ये तो सब जानते हैं, उम्मे कुलसूम भी वापस गई थी। तो एक अली की बेटी है जिनका नाम है रुकैया, मुस्लिम इब्न अकील की ज़ौजा, का शायद ये वो है। लिहाजा यहां पहले लिखा हुआ था, 200 साल पहले तक इसी मकाम पर रुकैया बिनते अली लिखा हुआ था कि ये रुकैया बिनते अली की कब्र है। मालूम नहीं था कि ये रुकैया बिनते हुसैन। फिर एक वाकया ऐसा पेश आया कि समझ में आया कि ना ये अली की बेटी की तो कब्र नहीं हो सकती, ये कोई इतनी छोटी बेटी है जो हुसैन की बेटी होगी। वो वाकया ये पेश आया कि सैयद इब्राहिम दमिश्की, बहुत नजीबुत तरफैन पाकीज़ा सैयद, एक रिवायत में अज्साम जिंदा किताब में भी वाकया मौजूद है, विलायत हुसैन नकवी साहब ने भी एक किताब लिखी है खैरतुन निस्वा, उसमें भी वाकया मौजूद है, मैं मिलाकर पढ़ रहा हूं। किसी किताब में है कि तीनों बेटियों के ख्वाब में बीबी सकीना आई एक एक करके, और आकर यह कहा पहले छोटी बेटी के ख्वाब में कि मेरी कब्र में पानी रिस रहा है अंदर और कब्र में पानी भर रहा है, तो तुम अपने बाप से यह कहो कि कब्र को खोलें और मेरी कब्र को पक्का करें
اور پھر میرے لاشے کو دفن کریں. تو جب چھوٹی بیٹی نے خواب بیان کیا تو باپ نے کہا اللہ جانے شاید ہمارے گھر میں ہمیشہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوتا رہتا, اس نے ویسے ہی کوئی خواب دیکھا ہو. دوسری بیٹی نے یہی خواب دیکھا اگلی رات. تیسری بڑی بیٹی نے پھر یہی خواب دیکھا کہ اسے یقین ہو گیا کہ بیوی کی جانب سے کوئی حکم ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود ابراہیم دمشقی نے خواب دیکھا. وہ گیا گورنر کے پاس کہ جو اس وقت ترکی حکومت کی طرف سے یہاں پر تھا, اس سے جا کر میں نے خواب دیکھا اور یہ اتنے پاکیزہ ہستی تھے کہ ان کی بات پر سب نے یقین کیا. یہاں پر پردہ لگا دیا گیا جس طرف زری ہے, اور ابراہیم دمشقی اور کی 3 بیٹیاں اندر گئیں اور قبر کو کھولنا شروع کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 دن میں واقعہ ہوا, بعض کہتے ہیں 3 دن میں واقعہ ہوا. اور 3 دن میں جو واقعہ ہوا تو بی بی کا معجزہ تھا کہ انہیں ابراہیم دمشقی کو نہ بھوک کا احساس ہوا نہ پیاس کا احساس ہوا. وہ 3 دن تک وہی اندر بیٹھا رہا. جب قبر کھولی ایک قبر نظر آئی. اچھا قبر ہوتی اس طرح سے کہ ایک پکی قبر اگر ہے تو اس کے اطراف ہوں گے 4 اس طرح, لیکن ایسی کوئی قبر نہیں ہے. کہتے جیسے ہی ہم نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو ہمیں ایک لاشا نظر آ گیا فوراً ہی. ظاہر سوچنے کی بات ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی کند آلے سے چھوٹی سی جگہ بنا کر ایک بچی کو دفن کر دیا گیا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سجاد نے اپنی ہتھکڑیوں سے, کیونکہ قبر بنانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا زندان میں, لہذا اپنی ہتھکڑیوں سے ایک چھوٹی سی قبر اتنی کھود دی کہ ایک بچی اندر دفن ہو سکے, اور اس کے بعد لاشے کو دفن کر دیا. اچھا جب لاشے کو دفن کیا تو آپ جانتے ہیں نا کہ غسالہ غسل دے رہی تھی تو فریاد کرتی بھی باہر آئی تھی اور کہہ رہی تھی اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے, اس کا خوب بڑا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا ہے. لہذا اسی حالت میں پھر بچی کو دفن کیا گیا. ابراہیم دمشقی نے کہا جیسے میں نے تھوڑی سی خاک ہٹائی تو مجھے ایک لاشا نظر آیا, جس سے سمجھ میں آ گیا. ابراہیم دمشقی تو پہلے جانتے تھے, اہل شہر بھی جان گئے کہ یہ علی کی کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی جو اتنی چھوٹی ہو, یہ حسین کی کوئی بیٹی ہے. میں واقعہ پڑھتا ہوں. حسین کی بیٹی جب سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے رقیہ نام رہنے دیا, رقیہ بنت علی کے بجائے رقیہ بنت الحسین کر دیا. تو لہٰذا یہ رقیہ بنت الحسین. اور رقیہ کیوں کہتے تھے اس بی بی کو؟ اس لیے کہ شام والوں کو تو پتا نہیں تھا, تو کہتے رقیہ یعنی رونے والی, رقت سے ہے رونے والی. کہتے تھے ایک رونے والی بچی مر گئی ہے, رونے والی بچی مر گئی ہے, رونے والی بچی مر گئی ہے. تو نام ہے فاطمہ, لقب ہے رقیہ. یہ رقیہ کہتے ہیں, آپ سکینہ کہتے ہیں, قبر وہی ہے. یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ آپ کو جگہ جگہ رقیہ لکھا ہوا نظر آئے گا. رقیہ یعنی رونے والی. یا اللہ. ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اس لاشے کو نکالا تو چہرے پر تماچوں کے نشان, کرتا جلا ہوا, ایک طرف میں لے کر بیٹھ گیا. پھر وہ قبر پکی ہوئی. اس واقعے میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اگر چہرے پر تماچے کے نشان تھے تو کبھی کسی کو زخم لگ جائے تو زخم کا نشان ہوتا ہے, پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہ نشان باقی کیوں رہ گیا؟ اس لیے کہ اگر زخم لگ جائے اس کے اوپر ہی ایک اور زخم لگے, پھر ایک اور زخم لگے. کہاں ہے اولاد والے؟ سکینہ کو اللہ جانے کتنے تماچے مارے گا کہ وہ نشان رکھ. یا حسین, یا حسین. بس لہذا یہ رقیہ ہے. ایک اور واقعہ جا کے سناتا ہوں, پھر توفیق ہوئی اور پھر مصائب کو اختتام کرتا ہوں. کل شاید انشاءاللہ پھر یہاں آئیں گے, پھر ایک اور مجلس پڑھیں گے, پھر بی بی کے مصائب پڑھیں گے. تو دوسرا واقعہ یہ کہ منڈی بہاؤالدین کے کہا جاتا ہے ایک سید تھے, اور وہ سید عراق مولا حسین کی زیارت پر جب پہنچے, غازی عباس کی زیارت پر گئے تو غازی عباس کی زیارت پر وہ ذاکر بھی تھے, انہیں مولا نے شہرت بھی عطا کی تھی, مقام بھی عطا کیا تھا. تو وہ زری کے سامنے, عباس کی زری کے سامنے, آج سے کئی دہائیوں پہلے کا واقعہ ہے, مولا سے کہتے تھے کہ مولا آپ نے مجھے شہرت عطا کی ہے, عزت سب عطا کی ہے, لیکن کچھ آپ ایسا عطا کریں مجھے یہاں سے جو سوائے آپ کے در سے اور کہیں سے مل نہیں سکتا. تو حرم کے خادم آئے, ان خادموں نے آ کر کہا کہ کیا اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے جو زیر زمین اصل قبر عباس ہے؟ تو میں نے کہا مولا میں نے مانگا تھا, آپ نے فوراً عطا کر دیا. تو کچھ لوگوں کے ساتھ کہتے ہم اندر پہنچے. اب غازی کی اگر قبر نظر آ رہی ہو تو کہتے اتنی ہیبت آ رہی تھی ہمیں, اے بی بی
آپ کے اذن سے میں آپ کے چچا کا ذکر کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ اس واقعے کا تعلق بی بی کی قبر سے دیکھیں ہر بی بی شام کی قید کے بعد دوبارہ کربلا گئی نا چہلم کرنے، لیکن سکینہ نہیں گئی تھی نا. یہ چچا اور بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے. عباس فرات پر گئے، خیمے میں واپس نہیں پلٹے. سکینہ زندان میں آئی، یہاں سے واپس نہیں پلٹی. وہاں خادم کہتا ہے کہ وہ جلدی سے ایک شیشی لے کر آیا. اس نے کہا قبر عباس کا پانی ہے، یہ پانی بھر لو. اس ذاکر سے کہا. تو کہتے ہمارے ساتھ ایک سید تھے، ان کے پاس ایک بڑی سی مشق تھی. انہوں نے کہا کیا میں اس میں بھر سکتا ہوں پانی؟ تو دیکھا جتنا پانی بھر کے لے جانا چاہو لے جاؤ، آج قبر عباس پر پانی کی کمی نہیں ہے. کہتے پانی لے کر میں باہر نکلا. وہ سید کہتے ہیں کہ ذاکر کہتے ہیں وہ دوسرا سید باہر نکلا، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اتنا بڑا تبرک لے آئے قبر عباس کا پانی، تو آپ جائیں گے مریضوں کو پلانا، شفا یاب ہوں گے. اس نے نہیں، پانی میں نے وہاں سے اس لیے نہیں لیا. جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام. ماتم کر رہا ہے سکینہ یا حسین کہہ کے ماتم کر رہا. وہ قبر عباس کا پانی لے کر آیا چھوٹی بی بی کے مزار پر. عباس کی قبر کا پانی بی بی کی قبر پر بہاتا جاتا تھا. کہتا جاتا تھا ہے میری شہزادی، تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، میں تیری قبر کا، میں چچا کی قبر کا پانی لے کر آپ کی قبر پر آ گیا ہوں. قبر سکینہ پر پانی بہاتا جاتا تھا. یا عباس، یا عباس کہتے جاتا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم آبا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے. زیارت کا آغاز کریں گے. آپ رو چکے ماشاءاللہ، سلام مرثیے بھی ہو چکے، آپ نے گریہ کر لیا، ہماری بھی ایک مختصر نوکری پوری ہو گئی. اتنا یاد دلا دوں خالی، یہاں سارے زائرین بیٹھے ہیں، اپنے اپنے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، تقریباً شاید ہوائی سفر کر کے بائی ایئر آئے ہوں گے، شاید کوئی بائی روڈ بھی آیا ہو. بہرحال آرام سے پہنچے. سکینہ اونٹ سے گر گر کر یہاں تک پہنچی تھی، یاد ہمیں. اگر یہ مصائب میں کیا مبالغہ کرنا، مصائب ہے ہی اتنی شدت کے، اگر یہ نہ دیکھا ہوتا کتاب میں تو نہ پڑھ پاتا یہ. لیکن ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ دھکے دے کر گرائی گئی اونٹ سے. اور جب آخری مرتبہ گری تو ایک نیزہ تھا جس پر حسین کا سر تھا، وہ زمین میں گڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا. تو خولی کے ہاتھ میں وہ سر تھا. تو شیمر آیا اور آ کے کہتا یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا، نیزہ نکلتا کیوں نہیں؟ تو بہت کوشش کرتے تھے، نکلتا نہیں تھا وہ. تو وہ آیا سید سجاد کے پاس اور اس کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا. پشت سید سجاد لہو لہان ہونا شروع ہوئی. اس نے کہا جب تک تیرا بابا آگے نہ بڑھے گا میں تازیانے مارتا رہوں گا. سجاد نے کہا بابا چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو؟ سر حسین سے آواز آئی، بیٹا سجاد، ریاض القدس کی روایت ہے یہ، بیٹا سجاد تیرا بابا تیرے مصائب کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، میری سکینہ جنگل میں گر گئی ہے کسی. جب تک نہ آئے گی سکینہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. بی بی زینب اتری، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور آواز دیتی چلی، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو. دیکھا ماشاءاللہ یہ تمام مستورات حجاب میں ہیں. یہ اس سکینہ کو لگنے والے تماچوں کا صدقہ ہے. یقین جاننا کہ حجاب باقی رہ گیا. بغیر حجاب کے کبھی گھر سے باہر نہ آنا، سکینہ کا دل دکھے گا. دیکھا ایک نقاب پوش بی بی ہے سکینہ جن کی گود میں سو رہی ہیں. بی بی تعجب سے اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا، یہ کون ہے جس نے میری بچی پر رحم کیا؟
تو بی بی نے ایام فاطمیہ بھی ہے ذرا رو لینا نام زہرا پر کہ آپ کا شکریہ آپ نے میری بچی پر رحم کیا کہ اگر میں رحم نہ کروں تو اور کون رحم کرے گا. یا اللہ. شہزادی نے کہا آپ کی آواز کو جانی پہچانی لگتی ہے, میں قیامت کے دن اپنی ماں سے کہوں گی کہ آپ کی شفاعت کرے. شہزادی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا, زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا. جو مائیں بہنیں تشریف فرما ہے اور سن رہی, ان سے خاص طور پر بہت سے مصائب ایک خاتون پر آ جاتے ہیں, وہ کسی کو نہیں کہتی, حتیٰ یہ کہ شوہر سے بھی بہت سی باتیں نہیں کہہ پاتی, لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے زینب نے ماں کا چہرہ دیکھا تھا, تڑپ کر کہا ماں میرا حسین مار دیا گیا, اماں میرا ابا شانے کٹا کر سو گیا. ابا کہ بیٹی یہ امتحان کا وقت ہے, جا واپس. بس میں زیارت شروع کرنے لگا ہوں, سکینہ کو لیا واپس آئی. بزرگ معتبر علماء سے سنا میرا جملہ کہ آ کر شمر سے بی بی نے یہ کہا کہ دیکھ اس بچی کو میرے ساتھ بٹھا ورنہ یہ بچی پھر گر جائے گی. تو شمر نے کہا اس لعین نے کہ اب یہ بچی نہیں گر سکتی اس لیے کہ میں نے انتظام کر لیا ہے. یا اللہ یا اللہ. عزیزوں کوئی محمل نہیں تھی, کوئی ہماری نہیں تھی. شمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی, سکینہ کو لیا, پشت شتر سے باندھ دیا گیا. شام تک بچی اونٹ سے بندھی ہوئی آئی, رسی کو کھولا گیا. یہ میرے بھائی اپنے چہرے پر تماچے جو مارے, بی بی اپنے چہرے پر تماچے مار رہی تھی. جب پشت سکینہ لہو لہان ہو چکی تھی. سکینہ نے کہا چچا پانی نہیں چاہیے, چچا چچا تو واپس آ جائے, چچا مجھے شمر کے تماچوں سے بچا. اللہم کل ولیک. امام زمانہ کو پرسہ دیتے ہوئے سب سے زیادہ مغموم امام زمانہ ہے, اور پھر زیارت پڑھتے ہیں. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ. سب مل کے پڑھ دیں. ولیہ وحافظہ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ.
سب سے پہلے ہے اس نے دخول، اور یہ زیارت پڑھی جا رہی ہے آپ سب کی جانب سے، آپ کے والدین کی جانب سے، تمام التماس سے دعا کہنے والوں کی جانب سے، مرحومین کی جانب سے، جن کے عزیز اقربا گزر چکے، تمام شہداء کی جانب سے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ اس حرم کی حفاظت ہو سکے، تمام التماس سے دعا کہنے والوں کی جانب سے، اپنے بچوں کی جانب سے، قربتاً اللہ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ رَسُولِهِ۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 525 پر بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ رَسُولِهِ وَإِذْنِ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ، یعنی اللہ کی اجازت سے انبیاء و مرسلین اور ائمہ معصومین کی اجازت سے میں اس حرم میں داخل ہو رہا ہوں۔ وَبِإِذْنِ سَيِّدَةِ رُقَيَّةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ الشَّهِيدِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَدْخُلُ هَذِهِ الرَّوْضَةَ الْمُبَارَكَةَ وَأَدْعُوَ اللَّهَ بِفُنُونِ الدَّعَوَاتِ وَأَعْتَرِفُ لِلَّهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَلِلنَّبِيِّ وَالْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِالطَّاعَةِ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ زیارت حضرت رقیہ یعنی زیارت حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا۔ السلام علیکی یا سیدتنا رقیہ، علیک التحیۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکی یا بنت فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین، السلام علیکی یا بنت خدیجة الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات، السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، اے ولی اللہ کی دختر آپ پر سلام، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، اے سید سجاد کی بہن آپ پر سلام، السلام علیکی یا بنت الحسین الشہید، السلام علیکی ایتها الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیکی ایتها الرضیۃ المرضیہ، السلام علیکی ایتها التقیۃ النقیہ، السلام علیکی ایتها الزکیۃ الفاضلہ، السلام علیکی ایتها المظلومۃ البہیہ، صلی اللہ علیکی وعلی روحکی وبدنک، جعل اللہ منزلکی ومأواکی فی الجنت مع آبائک واجدادک الطیبین الطاہرین المعصومین، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وعلى الملائكة الحافين حول حرمك الشريف ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين۔ امام حسین اور ان کی دختر شہزادی سکینہ پر ایک باواز بلند صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔